یہ ایک حقیقت ہے، کل کے نتائج جو ہیں اس کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے۔ قوم نے کل جو کیا ہے زندہ قومیں اسی طرح کیا کرتی ہیں۔ مجھے اس پاکستان نے بہت کچھ دیا، میری پہچان ہے یہ پاکستان، مجھے عزت دی اس قوم نے۔ مشاورت یا اجازت کے بغیر آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک کے لیے معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے معیار اور، یہ بات نہیں چل سکتی۔ قومی جماعتیں ریاست پر قربان ہوتی ہیں۔ کیا پاکستانی عوام یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ آج ہمارے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے؟ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بات الیکشن کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کل کے نتائج جو ہیں اس کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، مگر جو حقائق ہیں وہ بھی عوام تک پہنچانا، جو لوگوں کی گلی کوچوں میں آواز ہے، جماعتوں کا وہ آواز بننا بھی عوامی جماعت ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اگر میں ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کر جماعتی جو فیصلے تھے ان کے حوالے سے تو بات کریں گے ہم جماعتی پلیٹ فارم سے، مگر جو بات حکومتی ہے، عوامی ہے، ہمارے مستقبل سے جڑی ہیں چیزیں، ریاست کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، وہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانے کا جو فیصلہ کیا اس کو تو ہم مانتے ہیں اور آج بھی خوش دلی سے مانتے ہیں اس کو، بھلے اس کے نتائج کچھ بھی آئیں۔ کہ 20 سال نواز شریف نے قوم کا ذہن، قوم کے اندر ایک جدوجہد، ایک تحریک پیدا کی کہ 70 سالوں میں ملک کی تباہی کا باعث موجب کون سی چیزیں ہیں، کون سے فیصلے ہیں۔ لوگ تیار ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود ہم تمام کی تمام ضمنی انتخابات میں سیٹیں جیتتے تھے۔ کیا اس وقت ہم عوام کو کوئی ریلیف دے پاتے تھے؟ بے پناہ جیلیں کاٹی، ہائی جیکر بن گیا اور اس شخص نے ملک کا دفاع ناقابل تصویر بھی بنا دیا اور اس کو ہائی جیکر اس کے بدلے بنا دیا۔ قوم نے سوال کیا ہم سے کہ بھائی جس نے سی پیک دیا اس کو آپ نے نااہل تحیات کر دیا، اور جو بقول عمران خان کے فواد چودھری کے بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے آپ نے 3 ماہ کے اندر اس کا مداوع کیا کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے تھے ہم سے۔ اور جو بندہ عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں، خدا نہ خواستہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ یہ ہے اصل وہ چیزیں جن کی وجہ سے کل حکومت ہار گئی اور نواز شریف جیت گیا۔ نواز شریف نے جو موبلائزیشن کی تھی، جو ایک ذہنی طور پہ قوم کو تیار کیا تھا، میں سلوٹ کرتا ہوں اس قوم کو۔ میں خوش ہوں اس بات پہ کہ قوم نے کل جو کیا ہے
زندہ قومیں اسی طرح کیا کرتی ہیں کہ آپ فیصلے جماعتوں میں اگر ان کے فیصلے، اور تمام جماعتوں میں، ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جماعتوں کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے۔ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، اگر کوئی سنے سمجھے تو پاکستان کے بدترین حالات ہیں، کل کے بعد مزید ہوئے ہیں، اور اگر فیصلہ سازوں نے بند کمروں میں بقول عمران خان کے اسی طرح بار بار فیصلے کیے جاتے رہے تو پھر معاشی طور پہ تو بیڑا غرق پاکستان کا ہو گیا۔ مجھے اس پاکستان نے بہت کچھ دیا، میری پہچان ہے یہ پاکستان، مجھے عزت دی اس قوم نے، اور یہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں میں خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، میں اس قوم کے لیے کہہ رہا ہوں اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا، کچھ چیزیں ہیں جو آج نہیں میں کہہ رہا، کچھ دنوں کے بعد وہ ساری چیزیں اگلوں گا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پہلا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص روز کہتا تھا 3 ماہ کے اندر کہ الیکشن ہونے چاہیے، فوری الیکشن ہونے چاہیے، وہ آج پنجاب میں اس کی اکثریت بن چکی ہے، خیبر پختونخوا میں اس کی اکثریت ہے، دونوں اسمبلیوں سے صبح ریزائن کرے، فوری الیکشن کی طرف ہم نے جانا چاہیے، ہم جانے کے لیے تیار۔ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے، میں جواب بھی آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، اگر اجازت دیں تو۔ میں جواب وہی ہے جو میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ لوگ سوال کر رہے تھے گلی کوچوں میں کہ بھائی 3 ماہ کی آپ کی حکومت ہے، کیوں رکاوٹیں کھڑی ہیں اس کے واپسی میں، یہ لوگ سوال کرتے تھے۔ جواب ہمیں کل مل گیا ہے، اور جو میرے دل کی اگر بات کریں، جو لوگوں نے جواب دیا ہے ان کی ترجمانی بھی میں کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور جن کی مشاورت یا اجازت کے بغیر آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک کے لیے معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے معیار اور، یہ بات نہیں چل سکتی۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اگر میرے پہ کوئی دباؤ ہوتا یا میں دباؤ لیتا یا گھبراتا تو یہاں آتا نا۔ میں تو آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں تو پاکستان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ پہلے بھی ہمارے پاس مینڈیٹ حکومت کرنے کا نہیں تھا، تو اس کا بھی پھر خمیازہ قوم بھگتے گی، مگر موجب جو ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ کا رابطہ نواز شریف سے ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کیا بات کی ہوئی؟ اگر نہیں ہوا تو کر رہے ہیں تو کیا بات کریں گے؟ نہیں، احساس کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، وہ احساس ہمیں شدت سے یہ ہے کہ اگر اس کو اور موقع سال دے دیا جاتا تو شاید نئے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارٹی حکومت میں آتی
ملک کو سنبھالا نہ دے سکتی، جس طرح 3 ماہ کے اندر ہم کوئی عوامی ریلیف نہیں دے سکے، کتنا بری حالت ہوگی معیشت کی کہ ہم کوئی ریلیف 3 ماہ میں نہیں دے سکے، جبکہ سب کے علم میں تھا کہ انتخابات ہیں، پیٹرول کے ریٹ ہم پھر بھی بڑھا رہے تھے، بجلی کے ریٹس پھر بھی بڑھا رہے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ اندر وہی چیز تھی کہ ایک قومی ضرورت کے تحت ہم کر رہے تھے، مگر نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہوگا۔ دیکھیں، کبھی جماعتیں ختم نہیں ہوتی، نظریہ ختم نہ ہو جائے، اور کیونکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اس میں غلط فیصلوں کا خمیازہ جماعتیں بھگتتی ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے مرکز اور صوبے میں حکومت بنانے کا، یہ کسی اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ جماعت کا فیصلہ تھا۔ میں اس پہ کچھ دنوں بعد، کیونکہ جماعت کی مشاورت ہو رہی ہے اور تمام جو جماعت کے ممبر ہیں وہ اپنی آراء جو ہیں وہ جماعت کے پلیٹ فارم پہ دیں گے۔ ہم نے شکست تسلیم کی ہے اور جن وجوہات کی بنا پہ کی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس پہ بات بعد میں کریں گے۔ یہ لاسٹ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نومبر دسمبر میں کوئی اپوائنٹمنٹ ہو، کوئی یہ دباؤ ہو، کسی قسم کا نواز شریف پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، مگر جنہوں نے یہ بات کہی کہ ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ہم ریاست کے لیے تو تیار تھے، ہیں، اور خوشی سے وہ خودکشی کی، مگر ریاستی اداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا مداوع کرنا ضروری ہے۔ وہ ملبہ اٹھا کے ہم نہیں الیکشن کی طرف جا سکتے اور نہ ہم جائیں گے۔ ہم جو کچھ حقائق ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ ہمیں ساری کی ساری قوم کے سامنے رکھنی پڑے گی، اور نواز شریف کو پورے کا پورا سچ جو ہے وہ اب قوم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ جو کل کے الیکشن کے نتائج آئے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ دوبارہ الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو آگے صورتحال اس سے مختلف نہیں ہوگی اور دوبارہ عمران خان لوگوں کی کوشش ہوں گے؟ جب ہم حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے تو 2013 میں قوم نے ہمیں 2/3 اکثریت دی تھی، اور اگر ہم نے پورا سچ رکھ دیا تو آنے والے انتخابات میں لوگوں کی مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔